کیمرہ کیمرہ آن کیجیے میرا. ہاں بسم اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. ہم رکوع کے تعلق سے گفتگو کر رہے تھے کہ رکوع کیسے کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، سب سے پہلی چیز رکوع کرتے وقت آواز آ رہی کسی کی؟ مائک میوٹ کریں. سارے لوگ مائک اپنا میوٹ کر کے رکھیں، کوئی نہ کھولیں. جی تو رکوع کے تعلق سے گفتگو چل رہی تھی کہ رکوع کا طریقہ کیا ہے. تو شروع میں جیسے آپ کو بتایا گیا کہ پیٹھ جو ہے آپ کی سیدھی ہونی چاہیے، آپ کے ہاتھ بالکل سیدھے ہونے چاہیے، اور ہاتھ جو ہے آپ کے جو کوہنیاں ہیں وہ آپ کے جو پیٹ ہوتا ہے، پیٹ کے پاس جو حصہ وہاں سے دور رہنے چاہیے، یعنی بالکل اسے ملا کر نہ رکھیں. پھر پیٹھ اور سر کی کیفیت کیسی ہونی چاہیے؟ تو حالت رکوع میں نمازی کو اپنا سر اور اپنی پیٹھ کی برابر یعنی برابر رکھنا چاہیے. عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت وكان اذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك. عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں اس طرح ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے تو سر نہ اوپر اٹھاتے اور نہ نیچے جھکاتے، بلکہ دونوں کے درمیان سیدھا رکھتے. اور قال ابو حمید فی اصحابہ رکع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم حصر ظہرہ. اسی طریقے سے ابو حمید کی تعلق سے ذکر ہے، یہ حدیث حفظ کرنے کی ہے. یہ جو قال ابو حمیدن ہے نا، یہ حفظ کرنا ہے کہ ابو حمید رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ نبی نے رکوع کیا پھر اپنی پیٹھ پوری طرح جھکا دی. تو پتہ یہ چلا کہ جب آپ رکوع کریں گے تو آپ کی پیٹھ جو ہے جھکی ہوئی ہونی چاہیے، اور آپ کا سر جو ہے آپ کے پیٹھ کے برابر ہونی چاہیے. حالت رکوع میں پیٹھ اور سر کو برابر رکھنے کے تعلق سے نمازیوں میں اکثر کوتاہی دیکھنے میں آتی ہے. بعض لوگ سر کو بہت زیادہ جھکائے ہوئے ہوتے ہیں بلکہ گھٹنوں میں دبائے نظر آتے ہیں. بعض پیٹھ کو سیدھا نہیں رکھتے، سر کو بھی بہت اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ دونوں طریقے درست نہیں ہیں. مندرجہ بالا احادیث کی روشنی میں رکوع کی حالت میں ایک نمازی کو اپنی پیٹھ کی طرح سر کو بھی نہ زیادہ جھکانا چاہیے نہ زیادہ اٹھانا چاہیے، بلکہ سر کو پیٹھ کے برابری میں رکھنا چاہیے. یہی سنت رسول ہے. رکوع کے بابت ایک اہم بات کا ذکر فائدے سے خالی نہیں ہے کہ رکوع کرتے ہوئے بہت سے نمازی عجلت اور جلد بازی سے کام لیتے ہیں. ٹھیک ہے، جلد بازی کرتے ہیں بہت زیادہ، جب کہ رکوع میں اطمینان و سکون کا پایا جانا فرض اور رکن ہے. اس سے بھاگم بھاگ والی کیفیت جائز نہیں ہے، کیونکہ پیارے نبی پورے اطمینان کے ساتھ رکوع کرتے تھے. آپ نے اسی کا حکم نماز میں صحیح طرح سے رکوع نہ کرنے والے ایک اعرابی یعنی دیہاتی صحابی کو دیتے ہوئے کہا تھا کہ پھر تم رکوع کرو یہاں تک کہ تم رکوع میں خوب مطمئن ہو جاؤ. تو معلوم یہ چلا کہ رکوع کرتے وقت ہماری پیٹھ بالکل سیدھی ہونی چاہیے. جو پیٹھ ہے ہماری بالکل ایسے، بعض لوگوں کا جو سر ہوتا ہے نا وہ ایسے جھک جاتا ہے یا پیٹھ ایسے ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، ایسے نہیں، بالکل پیٹھ سیدھی ہونی چاہیے اور سر بھی بالکل سیدھا رہے. اگر آپ تھوڑا بھی جھکیں گے یہ صحیح طریقے نہیں. ہاں، کسی کو کوئی پریشانی ہے، وہ رکوع نہیں کر پا رہے ہیں، کوئی پریشانی کی وجہ سے، پریشانی کے سبب کے وہ تھوڑا سا جھک پا رہے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن اگر کوئی پریشانی اور کوئی تکلیف نہیں ہے، صرف سستی اور کاہلی کی بنا پر رکوع نہیں کر رہے ہیں صحیح سے، تو پیٹھ کو بالکل اسٹریٹ رکھیں گے ایسے. ٹھیک ہے، یہ اسٹریٹ کب ہوگا؟ جب آپ کی ہاتھ، آپ کے جو ایسا ہاتھ آپ کرے تو ایسے نہیں، آپ جب اپنے گھٹنوں کو پکڑیں گے نا تو ایسے نہیں پکڑیں گے، ایسے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ایسے میں پکڑ آتی ہے. ٹھیک ہے، ایسے رکھیں گے پکڑ نہیں آتی، ایسے رکھیں گے تو پورا گھٹنا آپ اپنا جو ہے اچھی طریقے سے پکڑ سکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد آپ کا یہ جو کوہنی ہے یہ بالکل اسٹریٹ ہو تو آپ کا رکوع صحیح ہوگا.
لیکن اگر رکوع میں جلد بازی سے کام لیں، بعض لوگ کرتے ہیں ایسا، رکوع میں گئے کہ نہیں اڑ جاتے، ٹھیک ہے، رکوع جو ہے 2-3 سیکنڈ کا بھی نہیں ہوتا، ایسا رکوع میں جھکے کہ نہیں، صرف دکھاوے کے لیے، یعنی کہ نبی اللہ نے حکم دیا تو ہم لائٹ ایسا جھک کے اٹھ جا رہے ہیں، یہ غلط ہے، طریقہ صحیح نہیں ہے، بلکہ رکوع میں سکون ہونا چاہیے۔ آپ جب رکوع میں جائیں اطمینان، سکون، آرام کے ساتھ رکوع کریں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر رکوع کی دعائیں ہیں، نیچے رکوع کی دعاؤں کا ذکر ہے، 3 دعائیں ہیں، ایک تو بڑی مشہور ہے اور 2 دعائیں ہیں جو کوئی کبھی یاد کیا ہوگا تو اس کو یاد ہوگا، لیکن اگر نہیں یاد کرے ہیں تو یاد کر لیں، یہ دوسری اور تیسری دعا بھی بہت اچھی ہے۔ تو یہ تینوں دعائیں آپ کو یاد کرنی ہیں، ٹھیک ہے، تینوں دعائیں یاد کرنی ہے، ضروری ہے۔ رکوع کی دعائیں، پہلی دعا سبحان ربی العظیم، معلوم ہے رکوع میں جانے کے بعد یہ دعا پڑھنی ہوتی ہے، ترجمہ کیا ہے؟ میرا رب عظیم ہے، عیب سے پاک ہے۔ دوسری دعا سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اے اللہ تو پاک ہے، ہم تیری تعریف بیان کرتے ہیں، اے اللہ مجھے بخش دے۔ یہ دعا بھی ہم سبحان ربی العظیم کے بجائے یہ دعا بھی رکوع میں پڑھ سکتے ہیں۔ تیسری دعا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ بھی رکوع میں ہم یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو تینوں میں سے کوئی بھی دعا ہمیں پڑھنا ہے، اور اگر کوئی پڑھ رہا ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ مشہور دعا سبحان ربی العظیم ہے، باقی جو 2 دعائیں اتنی لوگ نہیں پڑھتے ہیں، ہمیں چاہیے ہم یاد کر لیں اور اسے بھی رکوع میں پڑھیں، یہ حفظ کرنے کی ہے، ٹھیک ہے۔ سوال آئے گا امتحان میں، فرشتوں اور روح، روح کہتے کس کو ہیں؟ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو، فرشتوں اور روح کا رب نہایت پاک ہے۔ رکوع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد اذکار و تسبیحات اور دعائیں ثابت ہیں، جن میں سے بعض کا ذکر اوپر کیا گیا ہے۔ ان مذکورہ دعاؤں میں سے کسی ایک کو بھی رکوع کی حالت میں پڑھ لینا کفایت کر جائے گا، یعنی بہت سی دعائیں ذکر کی گئی ہیں، لیکن ان میں سے کوئی اگر ایک دعا بھی آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کے لیے انشاءاللہ کافی ہو جائے گا۔ جیسے یہ 3 دعائیں ہیں، تینوں میں سے کوئی ایک بھی پڑھ لیں، لیکن یاد کرنے کے تعلق سے یعنی آپ کو تینوں یاد کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تسبیحات کی تعداد، رکوع میں گئے، ٹھیک ہے، آرام و سکون کے ساتھ ہم نے سبحان ربی العظیم پڑھا، یا پھر سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح یہ دعا پڑھی، یا اس کے علاوہ کوئی دوسری دعا پڑھی جو رکوع میں دعا ثابت ہے، لیکن کتنی پڑھنی ہے، کتنی بار، یہ مسئلہ ہے۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ 3 بار پڑھنا چاہیے، بعض لوگ کہتے ہیں 2 بار پڑھنا چاہیے، بعض لوگ کہتے ہیں 5 بار پڑھنا چاہیے، کتنی بار پڑھیں تو اسے دیکھ لیتے ہیں۔ تسبیحات کی تعداد، رکوع اور سجدے کی تسبیحات اور دعاؤں کا ایک مخصوص تعداد طاق یا جفت میں پڑھنا کسی صحیح حدیث میں وارد نہیں ہے، تاہم پیارے نبی نے فرمایا ان اللہ وتر یحب الوتر، یعنی جو تسبیحات کی تعداد ہے، یعنی 1 بار پڑھنا ہے آپ کو، 2 بار پڑھنا ہے آپ کو، 3 بار پڑھنا ہے آپ کو، سبحان ربی العظیم کتنی بار پڑھیں گے، اس کی تعداد تعلق سے کوئی حدیث ایسی موجود نہیں ہے، صحیح حدیث کہ جس میں یہ مذکور ہو کہ اللہ کے نبی 3 بار پڑھنے کا حکم دیے ہیں یا 4 بار پڑھنے کا حکم دیے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کا ایک فرمان ہے ان اللہ وتر یحب الوتر، اللہ ایک ہے اور طاق عدد کو پسند فرماتا ہے۔ طاق عدد کسے کہتے ہیں؟ 3، 5، 7، یہ کیا ہے؟ یہ طاق عدد ہے، مشہور ہے، ٹھیک ہے، جسے انگریزی میں آڈ، ہاں آڈ نمبرز کہا جاتا ہے غالباً، ایون جو ہے 2، 4، 6، 8 کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو آڈ نمبرز تو اس کو طاق کہا جاتا ہے۔ یعنی اس حدیث کی روشنی میں تسبیحات کو 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے، 1 مرتبہ پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے، تاہم
3 5 7 3 5 7 इतनी मर्तबा पढ़ना, यानी ताक अदद में पढ़ना अफजल है, मुस्तहब है। ठीक है, मुस्तहब मालूम होता है। जैसा कि इमाम तिरमिजी रहमहुल्लाह ने तिरमिजी मा तुहफतुल अहवदी में तस्बीहात को कम से कम 3 की तादाद में पढ़ना अहले इल्म का अमल करार दिया। अलबत्ता क़यामुल लैल और दिगर नवाफिल पढ़ते हुए अगर लबे रुकू सुजूद किए जाएं तो ताक आदत की रियायत के बजाय जो मयस्सर आए पढ़ लेना बेहतर होगा। क्या समझ में आया आपको? मसला ये समझ में आया कि ऐसे तो कोई सरी हदीस मौजूद नहीं है कि एक बार पढ़ा जाए, 2 बार पढ़ा जाए, 3 बार पढ़ा जाए, 4 बार पढ़ा जाए। लेकिन अल्लाह के नबी का एक फरमान है, इन्नल्लाह वित्र युहिब्बु वित्र, यानी इन्नल्लाह वित्र युहिब्बुल वित्र, अल्लाह रब्बुल आलमीन एक है और वित्र को पसंद करता है, ताक आदत को। तो मालूम चला कि अगर कोई शख्स पढ़ना ही चाह रहा है एक से जायद मरतबा, एक मरतबा पढ़ना तो वाजिब है, अगर एक से जायद मरतबा कोई पढ़ना चाह रहा है तो वो पढ़ सकता है। ठीक है, एक से जायद मरतबा का मतलब है 3 बार, 5 बार, 7 बार, ये एक से जायद मरतबा का मामला है। अब इसके बाद अगर कोई शख्स क़यामुल लैल कर रहा है, ठीक है, रात के मौके पर क़याम कर रहा है, नवाफिल पढ़ रहा है, तो इसके अंदर अपने अमल के हिसाब से, यानी क्योंकि उसकी मर्जी है, वो जितना लंबा चाहे रुकू कर सकता है। ठीक है, इसमें कोई रोक नहीं है। तो अपने अमल के लिहाज से वो लंबा क़याम करे, लंबा जो है रुकू करेगा, तो जितना मर्तबा चाहे वो पढ़े, 10 बार पढ़ना चाहे, 20 बार पढ़ना चाहे, 15 बार पढ़ना चाहे, 5 बार, 4 बार, क्या कहते हैं, 8 बार, 16 बार, 17 बार, जितनी देर आप दुआ पढ़ना चाहें, जिक्र करना चाहें रुकू की हालत में, आप कर सकते हैं। ये कब की बात चल रही है? क़यामुल लैल और नवाफिल में, क्योंकि आम फर्ज नमाजों में इतना लंबा रुकू नहीं किया जाता है। अगर इमाम के साथ हम नमाज पढ़ रहे हैं तो इमाम उतना लंबा रुकू नहीं करता है। अब इसके बाद बहुत अहम मसला है, गौर से सुनिए। जिनके जहन मुंतशिर है, थोड़ा अपने जहन को वापस जो है लाइए दोबारा, ठीक है, और अपने जहन को जो है एक जगह हाजिर और नाजिर करके गौर से सुनिएगा। क्या रुकू पाने वाले को रिकात मिलेगी या नहीं? ठीक है, रुकू पाने वाले को रिकात मिल गई या उसे दोहराना है? आइए इस मसले को दलाइल की रोशनी में समझते हैं। ठीक है, जो दलाइल इसके ताल्लुक से जिक्र किए गए हैं उसकी रोशनी में हम समझते हैं। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इज़ा उक़ीमत अस्सलाह फला तअतूहा तसऊन व अतूहा तमशून अलैकुम अस्सकीना फमा अदरकतुम फसल्लु वमा फातकुम फअतिम्मु। रवाहुल बुखारी। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, जब नमाज के लिए इकामत कही जाए तो नमाज के लिए दौड़ते हुए मत आओ, बल्कि इत्मीनान और सुकून से चलते हुए आओ। वक़ार व तुमानीनत तुम पर लाजिम हो। नमाज का जो हिस्सा तुम्हें मिल जाए उसे पढ़ लो और जो ना मिले उसे पूरा कर लो। मालूम क्या चला कि अगर हम नमाज के आ रहे हैं तो हमें सुकून इत्मीनान के साथ मस्जिद आना है। बाज लोग भाग कर आते हैं कि रुकू छूट जा, रकात छूट जाएगी, इमाम साहब कहीं रुकू में न चला जाए। ठीक है, आखिरी आखिरी आयतें पढ़ रहे हैं, भाग कर आते हैं, वज़ू करके तेज से भागते हुए आते हैं। ये तरीका सही और दुरुस्त नहीं है। ठीक है, बहुत से मसाइल पैदा हो सकते हैं। हो सकता है जो शख्स भाग कर आ रहा है गिर जाए, हो सकता है कि नमाज उसकी सही से ना हो, और सबसे बड़ा मसला जो पेश आता है वो ये कि रकात बांधने के बाद सांस फूलती है। ठीक है, बार बार लंबी लंबी वो सांसें लेता है, तो इससे उसकी पूरी की पूरी एक रकात सांस लेने में चली जाती है।
ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے بچنا چاہیے، آرام سے آئیں، جتنی نماز ملے امام کے ساتھ پڑھیں، جتنی چھوٹ جائے دوہرا لیں، ٹھیک ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ رکوع کا موضوع ختم کرنے سے پہلے ایک اہم مسئلے کی طرف رہنمائی ضروری ہے کہ آیا رکوع پانے والے کی رکعت شمار کی جائے گی یا نہیں۔ تو معلوم ہونا چاہیے کہ بعد میں آ کر نماز میں شامل ہونے والے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں وہ جتنی نماز امام کے ساتھ پالے ادا کرے، جو چھوٹ گئی ہو اسے بعد میں اٹھ کر مکمل کر لے۔ کیا معلوم چلا کہ جتنی نماز ہمیں ملی ہے اتنی ہم پڑھ لیں، ہم سے جو نماز چھوٹ گئی ہے اسے ہم کیا کریں گے، مکمل کر لیں گے۔ حکم رسول کا حاصل یہ ہے کہ رکوع میں شامل ہونے والے کی وہ رکعت شمار نہیں ہوگی، کیونکہ اسے چھوٹے ہوئے حصے کی قضا کرنے کا حکم ہے۔ اس سے قیام اور سورہ فاتحہ کی قرات دونوں چھوٹ گئے ہیں۔ صاحب کتاب کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص امام کے ساتھ رکوع میں ملے تو کیا اس کی رکعت ملے گی یا نہیں؟ تو کہنا یہ ہے کہ وہ رکوع میں ملا ہے جس کی وجہ سے اس کا قیام بھی چھوٹ گیا ہے، قیام یعنی کھڑا ہونا، اور سورہ فاتحہ بھی چھوٹ گیا ہے جس کی وجہ سے اس کا وہ رکوع یہ شمار نہیں کیا جائے گا کہ اس کو وہ رکعت ملی ہے، بلکہ اس کو وہ رکعت دہرانی ہوگی۔ نیچے آتے ہیں، یہ مسئلہ علماء کے مابین اختلافی رہا ہے، تاہم جمہور اصحاب رسول، محدثین اکرام، اصحاب تحقیق، علماء امت جن میں امام بخاری بھی شامل ہیں کا کہنا ہے کہ رکوع پانے والے کی رکعت شمار نہیں ہوگی، کیونکہ اس سے نماز کے دو اہم اجزاء چھوٹ گئے ہیں۔ یعنی یہ جو مسئلہ آپ کے سامنے ذکر کیا جا رہا ہے یہ علماء کے درمیان اختلافی ہے۔ بعض اہل علم کے درمیان ہے کہ رکوع پانے والے کو وہ رکعت مل جائے گی، بعض کہتے ہیں نہیں ملے گی، اور جمہور اہل علم کا کہنا ہے کہ نہیں ملے گی، جن میں امام بخاری رحمہ اللہ بھی شامل ہیں۔ ان کا بھی یہی ماننا ہے کہ اگر کوئی شخص امام کے ساتھ رکوع پا لے تو اس کی رکعت نہیں ملے گی، کیوں؟ اس سے دو چیزیں چھوٹ گئی ہیں، قیام، کھڑا ہونا، ٹھیک ہے، وہ چھوٹ گیا جو کہ نماز کا ایک رکن ہے، سورہ فاتحہ وہ بھی چھوٹ گیا، جبکہ محققین اہل علم کے نزدیک اس کا پڑھنا نماز کا رکن ہے۔ بعض اہل علم کے نزدیک کیا ہے، سورہ فاتحہ بھی نماز کا رکن ہے، اگر چھوٹ جائے اس کی نماز نہیں ہوگی، اور اس پر اتفاق ہے کہ نماز کا رکن چھوٹ جانے پر نماز نہیں ہوتی۔ تو رکوع پانے والے کو ایک طرف قیام نہیں ملا، دوسری طرف سورہ فاتحہ بھی چھوٹ گئی، تو اس کی وہ رکعت کیسے شمار کی جائے گی؟ امام کے ساتھ آ کر رکوع میں ملا، رکوع میں ملنے کی وجہ سے اس سے دو چیزیں چھوٹ گئیں، ایک قیام چھوٹ گیا، دوسرا کیا چھوٹا ہے، سورہ فاتحہ۔ جب یہ دو چیزیں چھوٹیں اور رکن اس کا چھوٹ رہا ہے تو اس کی نماز کیسے ہوگی، وہ رکعت اس کو کیسے ملے گی؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی مشہور کتاب جزء القراء میں لکھا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر امام کو، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر امام کو رکوع جانے سے پہلے کھڑے نہ پالو تو تمہاری وہ رکعت نہیں ہوگی، یعنی امام کو آپ قیام کی حالت میں اگر پاؤ گے تو ہی وہ رکعت قبول ہوگی، وہ رکعت مانی جائے گی۔ اگر امام رکوع میں چلا گیا تو اب وہ رکعت قبول نہیں ہوگی بلکہ وہ رکعت دہرانی ہوگی۔ البتہ پہلا مسئلہ سمجھ میں آیا آپ کو، وہ لوگ جن کے پاس یہ دلائل موجود ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ رکوع میں امام کے ساتھ ملنے سے وہ رکعت نہیں ملے گی، تو ان کے دلائل آپ سن لیے۔ اب جو دوسرا گروہ ہے، دوسرا گروپ ہے جو یہ مانتا ہے کہ رکوع میں امام کے ساتھ ملنے سے وہ رکعت ملے گی، اب ان کے بھی اقوال سنیں، ان کے بھی دلائل سنیں۔ البتہ دوسرے فریق کی رائے یہ ہے کہ رکوع پانے والے کی رکعت ہو جاتی ہے۔ ان کا استدلال جن احادیث سے ہے ان میں سے معروف 4 احادیث ہیں، جن میں سے 3 احادیث وہ ہیں جن کی سند پر کلام ہے۔ سند یعنی جو چین آتی ہے، نہیں، عن ابی ہریرہ، اس کے بعد صحابی، تابعی، تبع تابعی،
اور جو راوی آتے ہیں جن میں نام ذکر رہتے ہیں، یہ ابو ہریرہ سے روایت کر رہے ہیں، پھر وہ ان سے، پھر وہ ان سے، پھر وہ ان سے، ایسے امام بخاری تک جو چین آتی ہے اسے سند کہا جاتا ہے۔ تو ان کی سند پر، یعنی جو 3 حدیثیں ہیں، ان 3 حدیثوں کی سند پر اہل علم کا کلام ہے۔ کلام کا مطلب اہل علم کہتے ہیں کہ یہ حدیثیں صحیح نہیں ہیں۔ پہلی حدیث، جو شخص نماز جمعہ کی 1 رکعت پالے وہ بعد میں اٹھ کر 1 رکعت اور پڑھ لے۔ دوسری حدیث، جس نے امام کے ساتھ رکعت کو پا لیا اس سے پہلے کہ وہ اپنی کمر سیدھی کرے تو اس نے اسے پا لیا، ٹھیک ہے؟ یعنی امام کے ساتھ قیام جس نے پایا اس کی وہ رکعت ہے، اور اگر جس نے رکوع پایا اس کی رکعت نہیں ہے۔ تیسری حدیث، نہیں، جس نے امام کے ساتھ رکعت کو پا لیا اس سے پہلے کہ وہ کمر سیدھی کرے تو اس نے اسے پا لیا، یعنی امام کے ساتھ اگر کوئی رکوع میں ملا اور امام رکوع سے اٹھنے سے پہلے وہ امام کے ساتھ مل لیا تو اس کی وہ رکعت ہے۔ یہ دوسری حدیث ہے۔ یہ کس کی بات چل رہی ہے؟ یہ ان لوگوں کی بات چل رہی ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رکوع سے رکعت مل جاتی ہے، رکوع سے رکعت نہیں ملتی، اس کا تذکرہ پیچھے گزر چکا ہے، ان کے دلائل گزر چکے۔ اب جن باتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، جن دلیلوں کو ذکر کیا جا رہا ہے، یہ ان دلیلوں کو بتایا جا رہا ہے جن کے نزدیک رکوع سے رکعت ملتی ہے۔ 2 حدیثیں آ گئیں۔ تیسری حدیث، جب تم نماز کے لیے آؤ اور ہم حالت سجدے میں ہوں تو تم بھی سجدہ کرو، اسے کچھ شمار مت کرو، جس نے رکعت کو پا لیا اس نے نماز پا لی۔ تو اس حدیث میں یہ بات ذکر کی جا رہی ہے کہ حالت سجدہ میں اگر امام کے ساتھ ملیں گے تو رکعت نہیں ملے گی، لیکن اگر حالت سجدہ کے علاوہ رکوع میں ملیں گے تو اس کا ذکر نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر رکوع میں امام کے ساتھ ملیں گے وہ رکعت شمار ہوگی۔ مذکورہ بالا تینوں احادیث سند کے اعتبار سے ضعیف اور ناقابل حجت ہیں، اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ یہ تینوں روایات حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہیں، لیکن خود ان کا فتویٰ اور عمل یہ رہا ہے کہ وہ رکوع پانے والے کی رکعت کو شمار نہیں کرتے تھے۔ یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا عمل کیا تھا کہ رکوع پانے والے کی رکعت نہیں ہوگی، یہ ان کا ماننا تھا۔ جبکہ اوپر جو تینوں حدیثیں ذکر ہوئی ہیں وہ تینوں حدیثیں ضعیف ہیں، اور ان تینوں حدیثوں کے راوی کو ابو ہریرہ ہیں، جبکہ ابو ہریرہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رکوع پانے والے کو رکعت نہیں ملے گی۔ تو ٹھیک ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ تینوں حدیثیں ضعیف ہیں۔ رہی چوتھی حدیث، ایک اور حدیث ہے ابو بکرہ سے جو مروی ہے، تو اس مسئلے میں صاف اور صریح نہیں ہے، واضح نہیں، بلکہ احتمال والی ہے، جس سے دونوں فریق اپنے موقف کی دلیل پکڑتے ہیں۔ اس مختصر بحث کا نتیجہ اور خلاصہ یہ ہے، جو لوگ رکوع پانے والے کی رکعت شمار نہیں کرتے ان کا پہلو ازرو دلیل قوی اور بھاری ہے، یعنی جو لوگ یہ مانتے ہیں کہ رکوع سے رکعت نہیں ملتی، ٹھیک ہے، تو ان کا دلیل بھاری ہے، اور احتیاط کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ایسا موقع آ جائے امام کے سلام پھیرنے کے بعد اس رکعت کو اٹھ کر پڑھ لیا جائے۔ یہ رہا مسئلہ جو آپ سمجھایا گیا۔ اب یہاں پر ابو بکرہ والی جو حدیث ہے وہ حدیث ایسی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، تو یہ صحابی رسول کیا ہوا جب وہ نماز میں شامل ہوئے اللہ کے رسول کے ساتھ، تو جیسے ہی مسجد میں داخل ہوئے نا تو رکوع کی حالت میں ہی چلتے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے، یعنی اللہ کے نبی رکوع میں چلے گئے تو وہ بھی رکوع کی حالت میں آئے اور اسی حالت میں چلتے ہوئے جا کر صف میں دوسرے صحابیوں کے ساتھ مل لیے۔ تو نماز ہوئی، نبی نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا آئندہ بار تم ایسا مت کرو، ٹھیک ہے، نبی نے روکا، کہا آئندہ بار ایسا مت کرو، لیکن نبی نے نماز دہرانے کا حکم نہیں دیا۔ نبی نے یہ نہیں کہا کہ نماز کو دہراؤ، کیونکہ تمہیں، یعنی وہ رکعت دہراؤ جس رکعت میں تم نے یہ غلطی کی، نبی نے یہ نہیں کہا۔ کیوں؟ کہنا چاہیے تھا کہ کیونکہ وہ امام کے ساتھ رکوع میں آ کر ملے تھے تو ان کی وہ رکعت شمار نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن نبی نے یہ حکم نہیں دیا۔ تو اس سے اہل علم استدلال لیتے ہیں کہ رکوع میں رکعت مل جاتی ہے، ٹھیک ہے، رکوع میں رکعت ملتی ہے،
بعض اہل علم کا کہنا ہے، بعض اہل علم کا یہ ماننا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے ان کو نماز یعنی وہ رکعت دہرانے کا حکم نہیں دیا۔ اب اس میں آپ میرا موقف پوچھیں تو میرا موقف بھی یہی ہے کہ رکوع میں رکعت مل جاتی ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی بہتر ہے کیونکہ اقوال ہے اہل علم کے اس میں، اور شیخ بن باز رحمہ اللہ کا فتویٰ بھی اسی کے تعلق سے ہے۔ رکوع اگر کوئی شخص رکوع کی حالت میں امام سے ملے گا، کچھ رکعت ملے گی، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شیخ پھر تو سورہ فاتحہ نہیں ملا اور پھر ساتھ میں قیام نہیں ملا، تو کیسے رکوع سے رکعت ملے گی؟ تو دیکھیے اہل علم نے اس کا ذکر ایسے کیا ہے کہ اگر تو اگر تو امام کے ساتھ اس کو قیام ملا ہے، کھڑا ہونا ملا ہے، اور اس میں وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا تو اس کی وہ رکعت قبول نہیں ہوگی، شمار نہیں کیجیے۔ اس کو امام کے ساتھ قیام ملا ہی نہیں، وہ جیسے ہی نماز پڑھنے آیا امام رکوع میں تھا، اس کو امام کے ساتھ ڈائریکٹ رکوع ملا، تو جس کی وجہ سے قیام اس سے ہٹ گیا، ٹھیک ہے، اس کو قیام ملا نہیں، جس کی وجہ سے اہل علم کہتے ہیں کہ وہ قیام نہ ملنے کی وجہ سے سورہ فاتحہ بھی ساقط ہو گیا، یعنی اب اس کے اوپر فرض نہیں ہے سورہ فاتحہ پڑھے، کیونکہ اس کو قیام ہی نہیں ملا، وہ ڈائریکٹ امام کے ساتھ رکوع میں مل رہا ہے۔ تو اب وہ جب رکوع میں ملے گا امام کے ساتھ تو اس کی وہ رکعت شمار کر لی جائے گی، کیونکہ ابو بکرہ والی حدیث موجود ہے۔ واللہ عالم، بہت اختلاف ہے اہل علم کا، ٹھیک ہے، بہت زیادہ اختلاف ہے اس کے اندر۔ تشدد پسندی یار نہیں کرنی چاہیے، یہ کہنا کہ تم یہ مانتے ہو کہ رکوع کے ساتھ رکعت ملتی تمہارے پیچھے نماز نہیں ہوگی، انہوں مانتے ہیں کہ رکوع کے ساتھ رکعت کیا کہتے ہیں مل جاتی ہے تو ان کے پیچھے نماز ہوگی، ایسا تشدد اختیار نہ کریں، بلکہ اگر کوئی شخص یہ مانتا ہے کہ رکوع سے رکعت نہیں ملتی تو وہ اس کو فالو کرے، جو یہ مانتا ہے کہ رکوع سے رکعت ملتی ہے وہ اس کو فالو کرے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی تشدد نہیں ہے، بلکہ اس میں آرام رکھیں، اس میں کیا کہتے ہیں کوئی سختی نہ رکھیں، ٹھیک ہے، نرمی رکھیں، اس میں یہی چیز زیادہ بہتر ہے۔ واللہ اعلم، یہ بعض مسائل تھے جو آپ کے سامنے ذکر کیے گئے، انشاءاللہ باقی باتیں آئندہ دروس میں آئیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔